نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. حمد و ثنا کے بعد آج کی یہ خوبصورت مجلس مبارکہ بیاد شہزادہ رسول لاڈلہ بطول امام قلب و بلا امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام دیگر آل نبی اولاد علی علیہ السلام جنہوں نے میدان کرب و بلا میں جام شہادت نوش فرمایا ان کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے میں اور آپ یہاں پر جمع ہیں. ہمارے پرانے بزرگ ساتھی حاجی محمد ظفر علی صاحب نے اور ان کے اہل خانہ اور فیملی نے اس مجلس مبارکہ کا اہتمام کیا. اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے قبول اور منظور فرمائے. آج کی اس خوبصورت مجلس مبارکہ میں پیر طریقت راہبر شریعت پیر محمد طیب الرحمن صاحب قادری مدظ اللہ العالی، استاذ الحفاظ زینت المدرسین حضرت حافظ و قاری محمد سلطان قادری، خطیب اسلام حضرت علامہ حافظ اورنگزیب صاحب قادری موجود ہیں، اور دیگر حضرات بھی چند لمحوں کے لیے آپ کے سامنے میں موجود ہوں. بس آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے تھوڑا سا محبت کا اور جاگنے کا ثبوت پیش کرنا ہے. میری نیت سنانے کی اور آپ کی نیت سننے کی بس اتنی ہونی چاہیے کہ جو لمحات بھی غلامی ذکر محبت حسین میں گزر جائیں، غلامان اہل بیت کی لسٹ میں میرا اور آپ کا نام درج ہو جائے، یہ ہمارے لیے بخشش کا سامان بن جائے. اور جس وقت آل نبی اولاد علی کی نگاہ ولایت، نگاہ سخاوت، نگاہ امامت ہم پر پڑ جائے گی تو جو علی کی اولاد کا غلام بن جائے گا دنیا میں بھی اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. یہ ذکر ہی ایسا آلہ ہے. اور آپ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں کہ رب تعالیٰ نے اس وقت آپ کو محمد اور آل محمد کے ذکر کے لیے پسند فرما لیا. پسند ہوئے ہیں تب تو آپ یہاں پر آئے ہیں. اور پردے میں میری مائیں اور بہنیں اور بچیاں بھی حاضر ہیں. یہ کتنی نرالی خوبصورت مجلس مبارکہ ہے. چند لمحوں میں تھوڑا سا ذکر اہل بیت اور کرب و بلا ہو جائے، میری حاضری اور آپ کی ہو جائے، پھر قبلہ پیر صاحب نے اپنا خصوصی خطاب فرمانا ہے. زینت القرآن قاری محمد سلطان قادری صاحب نے حکم فرمایا تھا کہ یہاں پر مجلس ہونی ہے اور تو نے آنا ہے. تو آنے پر مجھے یقیناً خوشی ہوئی کہ حاجی صاحب کو دیکھ کر کے یہ ہمارے پرانے ساتھی ہیں. جس وقت حضرت مفتی صاحب کے پاس ہوا کرتے تھے تو اس وقت سے لے کر ابھی تک یہ یہی ہیں. یہ ذرا دیکھیں کہ آل نبی اولاد علی علیہ السلام کا پیار. پیار سے کہتے سبحان اللہ. صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف کا صحن تھا. ہم نے دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام موجود ہیں. سرور عالم نے حسنین کریمین امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علی مقام کو دونوں شہزادوں کو اٹھایا ہوا ہے. آپ دونوں کو بوسہ بھی دے رہے ہیں اور جسموں کو سونگ بھی رہے ہیں. سبحان اللہ. صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کیا فضا کا امی و ابی
میرے ماں باپ آپ کی ذات نبوت اور رسالت پہ قربان ہو جائیں یا رسول اللہ، یہ کام تو ہم نے دیکھا کہ بابا ہو یا نانا یا دادا وہ پوتوں کو نواسوں کو بوسہ دیا کرتے ہیں، لیکن آپ جسموں کو سونگھتے ہیں، اس کی وضاحت کیا ہے؟ حضور علیہ السلام مسکرا کر فرمانے لگے بوسہ اس لیے دیتا ہوں، چومتا اس لیے ہوں کہ یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اور سونگھتا اس لیے ہوں کہ ان کے جسموں سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ پاک نفوس قدسیہ ہے کہ جن کے جسموں کے اندر رب تعالیٰ نے جنت کی خوشبو کی مہک کو سجا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر 5 تن پاک، وہ 5 اس نام پہ اگر آپ کبھی غور کریں، 5 یعنی 5 تن جسم پاک، وہ 5 نفوس قدسیہ کے جن کو رب تعالیٰ نے ہر قسم کی طہارت اور پاکی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں آپ آیہ تطہیر کا مطالعہ کریں اور آیہ تطہیر میں آپ دیکھیں کہ کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ان کی محبت اور مودت۔ اب وقت نہیں کہ عرض کروں کہ محبت اور مودت میں کیا فرق ہے۔ آپ تفسیر ابن عباس اٹھا کر دیکھیں، تفسیر مظری اٹھا کر دیکھیں، تفسیر روح البیان اٹھا کر دیکھیں، اس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ 5 تن پاک آل نبی اولاد علی، سبحان اللہ۔ نبی کا گھرانہ، سبحان اللہ۔ اس گھرانے کے ساتھ صرف محبت کرنا لازم نہیں بلکہ ان کے ساتھ محبت کرنا ہر مومن پر فرض ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر مومن پر فرض ہے۔ فرض کس پر ہے؟ مومن پر۔ کس پر؟ پتہ چلا کہ آل نبی اولاد علی کی محبت اس کے دل میں ہی ہوگی جس کے دل میں ایمان ہوگا۔ بے ایمان کو اس گھرانے کی محبت نہیں مل سکتی۔ حاجی ظفر علی صاحب اور ان کے گھرانے والے کتنے خوش نصیب ہیں کہ آج انہوں نے اپنے گھر میں مدینے والے کی اولاد کی ذکر کی محفل سجائی ہے۔ یقیناً کربلا والے راضی ہو گئے، مدینے والا راضی ہو جائے گا۔ مدینے والا راضی ہو گیا تو کعبے کا خدا بھی راضی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک ترتیب، ایک سسٹم بتائی گئی ہے۔ The purpose of the gathering is so that you have a connection with the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and this connection with the household of Rasulullah will give you success in this world, it will give you success in your grave, and it also will give you success on the day of judgment. سبحان اللہ۔ میں چاہتا ہوں کہ چند لمحوں میں بات اختتام پذیر کرتا ہوں۔ جو آنسو بہا سکتے ہیں وہ آنسو بہائیں، جو دل کو دکھا سکتے ہیں وہ دل کے اندر یہ غم رکھیں۔ اپنوں کی میت پہ ہم روتے ہیں، اپنوں کے غم میں ہم روتے ہیں جس سے کوئی نفع و نقصان نہیں، لیکن کربلا والوں کے غم میں رونا یہ جنت پکی ہونے کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ میدان کربلا، میدان کربلا کے سفر کے لیے اللہ تعالیٰ کے محبوب کی آل اولاد نے سفر باندھا۔ مدینہ پاک سے رخصت ہو کر کعبہ معلیٰ کی طرف جاتے ہیں۔ کعبہ شریف کربلا معلیٰ کی طرف جاتے ہیں۔ کربلا، نہر فرات سامنے موجود ہے۔ نہر فرات پر یزیدی لعینوں نے پہرا دیا ہوا ہے۔ ہر شخص پانی پی سکتا ہے پر حسین کو پانی پینا منع ہے۔ اللہ اکبر۔ آل نبی اولاد علی پر پانی کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ ان ظالموں کی اس بات کی خبر تو ہوگی نا کہ جن پر آج ہم نہر فرات بند کر رہے ہیں، کل کوثر کے اختیار بھی میرا رب جنت میں انہیں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ حسین علی مقام جس حسین کے لیے اللہ کے رسول اپنے سجدے کو لمبا فرما دیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ وہ حسین پاک جن کا جھولا جھلانے کے لیے جبرائیل آیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ وہ حسین پاک جن کی عید کا جوڑا فرشتے لے کر جنت سے آیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ آل نبی اولاد علی کو میدان کربلا میں بھگور و کفن کیا گیا۔ یزیدیوں نے گھوڑے دوڑا دوڑا کر ان نورانی جسموں پر زخموں کی بارش، تیروں برچیوں تلواروں کی بارش برسائی گئی۔ میدان کربلا میں جہاں پر امام علی مقام امام حسین کی شہادت بڑی شان والی ہے، وہاں پر امام حسین کی بہن سیدہ زینب
زہرا کا صبر بھی بڑا بے مثال ہے. زینب زہرا کا صبر کتنا بڑا صبر ہے. آپ بھی بہنوں والے ہیں، یقیناً آپ کے گھروں میں بھی بہنیں موجود ہیں. سیدہ زینب زہرا بات سمیٹنے لگا ہوں، وقت نہیں کہ شہادت کی طرف جائیں. جس وقت لاشوں کے ڈھیر آپ کے سامنے لائے گئے تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، شکوہ نہیں کیا، اللہ کی بارگاہ میں گلہ نہیں کیا، عرض کیا یا رب اگر تو اس حال میں راضی ہے تو زینب بھی اسی حال میں راضی ہے. لاشوں کا ڈھیر لایا گیا، بچوں سے 6 ماہ کے امام سے لے کر 18 امام جن کی ابھی منگنی ہوئی، ابھی سہرے بھی نہیں پہنے، ابھی شادی کا معاملہ بھی نہیں ہوا. کتنے لوگوں کو شہید کیا گیا، لیکن صابرہ نے، کیونکہ صابرہ کی بیٹی تھی نا، صبر کیا. اب فرماتی ہے کہ جس وقت اللہ اکبر کربلا میں آخری رات آئی نا محرم کی، 9ویں اور 10ویں رات درمیان، تو میرے جی نے چاہا کہ میں خیمے میں جا کر اپنے ویر سے آخری ملاقات کر لوں. سیدہ زینب زہرا کو علم تھا کہ صبح میرے بھائی نے گھوڑے پر سوار ہونا ہے اور لاش ہی واپس آنی ہے، میرے بھائی نے تو واپس نہیں آنا. آپ اپنے بہن سے صبح کو ڈیوٹی پہ جاتے ہیں کام پر، تو اس کو پتہ ہوتا ہے میرا بھائی شام کو آ جائے گا، میرا بھائی کل آ جائے گا. لیکن زینب کو یہ خبر تھی نا کہ میرے بھائی کی اب لاش ہی واپس آنی ہے. چند لمحوں کو اہل بیت کے غم میں آنسو بہا دو، پھر اجازت. سیدہ زینب فرماتی ہیں میں خیمہ حسین میں داخل ہوئی، میں نے کیا دیکھا کہ زندگی کی آخری رات ہے، زندگی کی آخری شب ہے. حسین قرآن مجید کی تلاوت فرما کر آخری رات کو گزار رہے تھے. آخری رات. اب پھر پہلی رات ان کی، اب وقت نہیں، بات سمیٹتا ہوں چند لمحوں میں. راز و نیاز کی باتیں ہوئی. They had a beautiful talk, brother and sister, Sayyida Zainab and Imam Hussein, about the life of hereafter and what will happen in Karbala and what was their position against Yazid. Why did they go into the battlefield to fight against Yazid? What was the purpose? The purpose was not the throne. The purpose was not to gain leadership. The purpose was to save the deen of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ali Maqam صبح گئے گھوڑے پر. سیدہ زینب زہرا نے رخصت کیا. اعلان ہو گیا کہ یزیدیوں نے نبی کے نواسے پر وار کیا سجدے کے عالم میں، اور حضرت امام علی مقام علیہ السلام کی گردن مبارک تن سے جدا ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. قیامت صغریٰ بپا ہوگی، اندھیرا چھا گیا. رونے کی آواز، اعلانات کی آواز شروع ہو گئی. سیدہ زینب پاک کو خبر ملی، اس جملے پہ بات ختم کرتا ہوں، آپ کو خبر ملی خیمے میں کہ ویر کو شہید کیا گیا. سیدہ زینب زہرا سلام اللہ علیہا آپ خیمے سے باہر آئی اور ویر کی میت پہ گئی، لاش پہ گئی. اس منظر کشی کو آپ کے علاقہ کشمیر کا رہنے والا مرد کلندر، جس کو میاں محمد بخش کہا جاتا ہے، انہوں نے چند الفاظ میں بہن بھائی کی محبت کا ذکر کیا ہے. اسی جملے پہ بات ختم کرتا ہوں. سیدہ زینب زہرا امام علی مقام کی میت، وہ نورانی جسم جس جسم کو اللہ کے رسول بوسہ دیا کرتے تھے. آنسو بہاؤ، آپ کو اپنوں کے غم میں رونے کا کوئی فائدہ نہیں. نبی کے بیٹے کو رو گے تو نبی راضی ہو جائے گا، نبی راضی ہو گیا تو اللہ راضی ہو جائے گا. آج یقیناً حاجی ظفر علی کے مکان پر کربلا شریف والوں کی نظر ہو رہی ہے. فاطمہ پاک جنت البقیع شریف سے دیکھ رہی ہے کہ آج حاجی صاحب نے بندوں کو بلایا، پیر صاحب قاری صاحب کی قیادت میں، اور یہ سب آج میرے بیٹے کے غم میں رو رہے ہیں. یہ آج سب میرے بیٹے کو یاد کر رہے ہیں. یقیناً قیامت کے دن مائی صاحب اللہ کی بارگاہ میں ذکر کے صدقے ہمارے لیے شفاعت فرمائیں گی.
وقت نہیں، یہ بہت بڑی دردناک شہادت اور بڑا طویل عرصہ ہے، وقت لگتا ہے اس پر۔ میاں صاحب نے جو بات کی وہ ختم کرتا ہوں۔ سیدہ زینب زہرا امام حسین علی مقام علیہ السلام کی لاش مبارک پہ حاضری دیتی ہے، کبھی چہرے مبارک کو بوسہ دیتی ہے، کبھی ماتھے پیشانی مبارک کو بوسہ دیتی ہے۔ سیدہ زینب زہرا مدینے کی طرف منہ کر کے رو کر کہتی ہے، نانا جان آپ کی امت نے میرے ویر کے ساتھ کیا حشر کر دیا، آپ کا کلمہ پڑھنے والوں نے کتنا ظلم کر دیا، اب مجھے دمشق کا قیدی بنایا جائے گا، اونٹوں پر بٹھایا جائے گا، میں تو پتہ نہیں سنبھل سکوں گی یا نہیں، پر فکر ہے ایک تو مدینے میں سگرا رہ گئی ہے اور ایک تو خیمے میں 6 سال کی سکینہ موجود ہے، سکینہ کو اپنے بابا کی میت کی خبر کیسے دی جائے گی؟ اللہ اکبر۔ میاں صاحب فرماتے ہیں وہاں پر سیدہ زینب زہرا امام علی مقام کی لاش مبارک کو دیکھ کر میاں صاحب نے ہر ویر اور بھائی اور بہن کی محبت کا نقشہ کھینچا اور دعا دی ہے۔ اب فرماتے ہیں پھر بات ختم، انشاءاللہ مرنا ویر کسے دے، انشاءاللہ مرنا ویر کسے دے، تے نہ ہون نماڑیاں پیڑا، انشاءاللہ مرن نویر کسے دے، تے نہ ہون نماڑیاں پیڑا، جس پیڑ دا ویر نہ کوئی تے اس دنیا تو کی لینا۔ یہ ایک بہت بڑی اہل ایمان کے لیے خون بھری دستان ہے، جس کو بیان کرنے کے لیے بھی حوصلے کی ضرورت ہے، سننے کے لیے بھی حوصلے کی ضرورت ہے۔ اب یہ دن میں تیسری مرتبہ ہے کہ میں شہادت بیان کر رہا ہوں، تفصیل کے لیے صحت کی بھی ضرورت ہے، ظاہر ہے کل پھر بیان ہونا، اور یہ دن ہی ایسے ہیں، لیکن اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ہماری بخشش کا سامان ہے۔ غم حسین میں آنسو قبول ہو جائے، غم حسین میں آہ قبول ہو جائے، غم حسین میں حاضری قبول ہو جائے تو سمجھ لینا کہ بات بن جائے۔ میں اگر کسی کا زیادہ وقت لیا گیا تو اس کی معذرت پیش کرنا چاہتا ہوں، یقیناً ساتھیوں نے کیونکہ کام پہ جانا ہے، اس لیے حضرت پیر صاحب سے میں نے اجازت